ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دو فرشتوں کی آپس میں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، آج دن بھر تم نے کیا کام کیا؟ یعنی اللہ رب العزت نے آج تمہیں کون سے کام کی ذمہ داری دی؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، آج اللہ نے مجھے ایک ایسے کام کی ڈیوٹی لگائی جو میں نے کیا تو صحیح، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کا حکم کیوں دیا۔ یعنی اللہ کا حکم تھا اس لیے میں وہ کام بجا لایا، لیکن وہ کام کیوں کرایا گیا میں نہیں جانتا۔ سوال کرنے والے فرشتے نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں، آج اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسے کام کا حکم دیا جو میں نے کیا تو صحیح، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کا حکم بھلا مجھے کیوں دیا، یعنی یہ کام کیوں کرایا گیا۔ اب وہ فرشتہ حیرت کے ساتھ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم نے آج کیا کام کیا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو کہ مشرک تھا، یعنی جس نے زندگی بھر اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ کا دیا رزق کھایا لیکن اسے رزاق نہیں مانا، اس کی زندگی کا آخری وقت تھا، وہ حالت سکرات میں تڑپ رہا تھا، اس کے بیٹے، بھائی، اس کے گھر والے سب اس کے سرہانے موجود تھے کہ وہ اسی حالت میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی بھونی ہوئی مچھلی کھلا دو۔ جب اس نے اپنی آخری خواہش ظاہر کی، اس کے بیٹے اور اس کے بھائی فوراً جال لے کر دریا کی طرف نکلے۔ میں آسمان پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ کا حکم ہوا، اے فرشتے فوراً زمین پر جا، اور وہ لوگ جو مچھلی پکڑنے کے لیے دریا کے پاس گئے ہیں جا کر مچھلی پکڑنے میں ان کی مدد کر۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا، میں فوراً آسمان سے زمین کی طرف گیا، اس کے بیٹوں نے، بھائیوں نے جال ڈال دیا تھا دریا میں، میں دریا کے اندر اتر گیا، میں نے مچھلیوں کو گھیرا، ان کے جال کے قریب کیا، انہوں نے ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑی، گھر آئے، اسے صاف کیا، اسے آگ پر بھونا، اور بھوننے کے بعد اس مشرک کو انہوں نے کھلانا شروع کیا۔ جب اس نے پیٹ بھر کے اسے کھا لیا تو موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم پر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ میں حیران ہوں، ایک مشرک جس نے زندگی پر اللہ سے بغاوت کی، آخر اللہ نے اس کی آخری خواہش کو کیوں پورا کیا؟ وہ ایسے ہی مر جاتا تو بھلا کیا جاتا، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسا ہی کوئی کام دیا، اللہ کا ایک نیک بندہ، نمازی بندہ، پرہیزگار بندہ، عابد و زاہد بندہ، اس کی زندگی کا آخری وقت تھا، اس کی بیوی اس کے سرہانے کھڑی تھی، وہ بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، مجھے تھوڑا سا زیتون کا تیل پلا دو۔ اس کی بیوی جاتی ہے، برتن لے کر زیتون کا تیل لے کر واپس اپنے شوہر کے پاس آتی ہے۔ اس نے چمچ میں جیسے ہی زیتون کا تیل نکالا اور چمچ کو آگے بڑھایا، ان قریب تھا کہ وہ چمچ اپنے شوہر کے منہ سے لگا دیتی اور وہ اللہ کا نیک بندہ زیتون کا تیل پی لیتا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، میں آسمان پر بیٹھا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اے فرشتے فوراً زمین پر جا، اس سے پہلے کہ میرا وہ بندہ زیتون کا تیل پیے تو اس کو تیل پینے مت دینا۔ اللہ کا حکم تھا، میں فوراً آسمان سے زمین کی طرف آیا، ان کے گھر گیا، ان قریب تھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ زیتون کا تیل پی لیتا۔ میں نے اپنے پروں کے ذریعے اتنی تیز ہوا چلائی کہ اس عورت کے ہاتھ سے وہ چمچ چھوٹ کر زمین پر گر گئی، وہ تیل نہ پی سکا، اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم تھا، میں اللہ کا حکم بجا لایا، لیکن میں نہیں جانتا وہ بندہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، عابد و زاہد تھا، وہ خوف خدا میں رویا کرتا تھا، وہ شب بیداریاں کرتا تھا۔ آخر اس نیک بندے کی آخری تمنا بھی پوری نہ ہو سکی اور آخری آرزو سینے میں لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا میں نہیں جانتا۔ رب تبارک تعالیٰ نے جب ان فرشتوں کی گفتگو کو سنا، رب فرماتا ہے، اے فرشتوں کیا تم جاننا چاہتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تیری مصلحت تو جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ آخر مشرک کی آخری آرزو پوری کیوں ہوئی اور مومن کی آخری آرزو بھی پوری نہ ہو سکی؟ اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، فرشتوں واقعی وہ بندہ مشرک تھا، اس نے زندگی بھر میری نافرمانی کی، میرا کوئی حکم نہیں مانا، میری دی گئی زندگی جی لیکن مجھے اپنا خدا نہیں مانا، میرا دیا رزق کھایا لیکن مجھے رزاق نہیں مانا۔ لیکن جانتے ہو میں نے اس کے باوجود اس کی آخری آرزو کو پورا کیوں کیا؟ دراصل بات یہ ہے، میرے اس بندے نے زندگی میں ایک بار ایک ایسی نیکی کی تھی
جس کی نیکی مجھے بہت پسند آئی تھی، اس نیکی کو میں نے قبول کر لیا تھا، اور آج سکرات کے عالم میں اس کی آخری آرزو کو پورا کر کے میں نے زمین ہی پر اس کی اس نیکی کا اس کو صلہ عطا کر دیا تاکہ آخرت میں اسے کچھ نہ دوں۔ اللہ اکبر! یعنی اس مشرک نے زمین پر ایک نیکی کی تھی، اللہ نے اس کی آخری تمنا کو پورا کر کے اس کو نیکی کا صلہ دے دیا، آخرت میں اس کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔ اور میرا وہ دوسرا بندہ یقیناً وہ بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، میری اطاعت بھی کرتا تھا، لیکن فرشتوں اس نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے میں اس سے ناراض تھا۔ میں نے موت آنے سے پہلے حالت سکرات میں اس کی آخری آرزو کو پورا نہ کر کے اسے زمین پر اس کے اس گناہ کی سزا دے دی تاکہ آخرت میں اسے کوئی سزا نہ دوں۔ اے فرشتوں، اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھو، میں نے جس مشرک کی آخری آرزو کو پورا کیا اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو، اور جس مومن اور پرہیزگار بندے کی آخری آرزو کو میں نے پورا نہیں کیا اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو۔ اب فرشتوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پایا وہ مشرک جہنم کی آگ میں جل رہا تھا اور وہ اللہ کا نیک بندہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ نیک ہونے کے بعد بھی مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، تنگ دست ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، غربت میں زندگی گزارتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے اس پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی ان تمام آزمائشوں کی وجہ سے اپنے اس بندے کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، اور ایک بندہ زمین پر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے باوجود بھی اگر عیاشیوں کی زندگی گزارتا ہو، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، اس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں اور وہ بغاوت اور نافرمانی کرتا ہو، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ کے بعد بھی اللہ اس سے راضی ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو تمام نعمتیں عطا کر دیں۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نمرود کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ شداد و قارون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ آپ سوچیں ابو جہل، ابو لہب کے پاس یا یزید پلید کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ نے ان کو زمین پر ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن ان نعمتوں کو پانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب سے بغاوت کی، اپنے دور کے انبیاء سے بغاوت کی، گویا دنیا میں سب کچھ پا لیا، آخرت میں ان کو سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ملنا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے، نیک ہے، نمازی ہے، اس کے باوجود پریشان حال ہے، تو اسے یقین جاننا چاہیے اللہ اس پریشانی، اس مصیبت و بلا کے عوض ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا، اللہ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو ہر وقت صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔